الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانیوں سے آج انشاءاللہ سورۃ روم کا 38 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. میرے عزیز دوستو، آپ کے سامنے اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے لیے کل سرمایہ حیات ہے. شروع سے میں نے آپ سے عرض کی تھی، قرآن پاک کے 3 مدارج ہیں. پہلا مدارج ہے اس کی زیارت کرنا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، سمجھنے والا کو سمجھ سکے. دوسرا مدارج ہے اس کی تلاوت کرنا. بہت سعادت مند لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے. اور تیسرا مدارج ہے اس کے معارف اور مفاہیم کی سیر کرنا. یہ ملکہ صاحب ایمان کا ہے، جو بہت بڑا منصب ہے. اسی طرح مخلوق میں بھی 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ صاحب ایمان کا ہے، جو اس اللہ کے کلام سے عنابت رکھتے ہیں. آیت کریمہ کی حسین دنیا کی سیر کرتے ہیں اور سراپا سلامتی ہے. دوسرا گروہ ہے عام سادہ لوگ، مسلمان لوگ، جو قرآن کو صرف ورد وظیفہ تک محدود رکھتے ہیں. اور تیسرا گروہ کفار کا ہے، جن پر قرآن سخت باری ہے. قرآن پس منظر اللہ جل شانہ کے حسن و جمال اور اس کی انوار و تجلیات کا نام ہے، جو قاری کے دل پر ہمگیر سلامتیوں کی طرح نزول ہوتا ہے. یہ آج میں نے تھوڑا قرآن کے بارے آپ کو جتنا میں جانتا ہوں بتایا ہے. آج کی آیت کریمہ میں وہی تذکرہ ہو رہا ہے جو اس رکوع کی 4 نمبر رکوع ہے. اور تمام آیتوں میں اللہ پاک اس بیماری کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کو یہ بیماری لگ گئی، اس کو کبھی شفا نصیب نہیں ہوگی. اور یہ بیماری
من جانا واللہ نہیں ہے، لگاتار انسان کے برے کردار، بری سوچ، لگاتار نافرمانیاں، بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے یہ بیماری لگ جاتی ہے، پھر اسے رائے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ بیماری اس جہاں کے خالق اور مالک کے ساتھ شراکت داری کی بیماری ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تجربے اور مشاہدوں سے یہ چیز سامنے آئی جس پر بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ بیماری نسل در نسل انسانوں کو اپنے بحرام جبڑوں میں نگل رہی ہے اور صفحہ ہستی سے مٹتے جا رہے ہیں۔ وہ خود کیا ڈوبے، اپنے ساتھ ساری کائنات کو ڈبو دیا ہم نے۔ یہ اس بیماری کا تذکرہ ہے۔ اگر میری بات آپ سمجھ سکیں، یہ اتنی بھیانک بیماری ہے، آج کی دنیا میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ ہر دور کا ایک طاغوت اور طاغون ہوتا ہے۔ آج کے دور کا جو طاغوت اور طاغون ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کا ہے۔ بڑے بڑے دانشور لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے اپنی بیہودہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، أَوَلَمْ يَرَوْا، تسلسل ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سب آیتوں میں اسی بیماری کا تذکرہ کر رہے ہیں، مختلف انداز۔ یہ تو اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی پروردگاریاں ہیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، سامنے سے اور پیچھے سے بھی، پورم سے بھی اور پچھم سے بھی اپنے بندے کو ان ہلاکیوں سے بچا رہا ہے۔ کیا میں اس لیے قرآن پڑھتا ہوں کہ میں بڑا قاری ہو جاؤں؟ میں نے کل بھی عرض کی تھی، گلیاں کوڑا کوڑا، جب تک مجھ سے خاک ہونے کو تسلیم نہ کیا، بڑائیاں رب کے لیے ہیں اور پستیاں انسان کے لیے ہیں۔ شفائیں اللہ دیتا ہے، بیماریاں میرے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو تسلسل آیتوں میں آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کیا تو اس منظر کو نہیں دیکھتا، میری کائنات کی روانیوں کو تو نہیں دیکھتا، ان کی عطاعتوں کو تو نہیں دیکھتا؟ صبح شام جو تیری خدمت پر معمور ہے میری کائنات۔ افسوس یہ ہے کہ جب انسان درندہ بن گیا، اس کی روح مسخ ہو گئی، وہ جانور بن گیا، اس شرک کے بیکٹیریا نے اس کی حیت و مائیت اور حسب و نسب کو تتر بتر کر کے ذلیل و رسوا کر دیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ یہ تو بگڑ گئے ہیں، ان کی سماعتیں اور بصارتیں نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ انہوں نے
اپنے رب کی ربوبیت کو ٹھکرایا، اس کی تخلیق کو ٹھکرایا، اس کی عظمت کو ٹھکرایا اور ساری کائنات کو اتنے فساد میں ڈال دیا۔ اے میرے دوست، اس منظر کو دیکھتے جا۔ اللہ جل شانہ بار بار اپنے رحمت کے دریچے اور اپنی رحمت کے اوراق تجھ پہ کھول رہا ہے۔ شاہد کے مان جائے، شاہد کے لوٹ آئے، سارا دکھ، سارا کرم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر میں ہنڈی کی طرح ابل رہا ہے اپنی امت کے لیے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس منظر کو دیکھ تو صحیح، تجھے کب فرصت ملے گی؟ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ وہ چیزیں تو سمیٹ دی گئی ہیں، کدھر جائے گا؟ اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر۔ نادانیوں اور غفلت کے زندانوں کو توڑ کے باہر آ۔ آپ علیہ السلام تجھے بلائیوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے چاہتے تو میری ہیں، اتنا تو سمجھ لینا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو ٹیکنالوجیوں سے میری چاہتوں کو کبھی کم کرنا چاہتا ہے، کبھی بڑھانا چاہتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام سے نبوت چھینتا ہے، امامت خود سنبھالتا ہے۔ خدا کا خوف بھی جاتا رہا، یاد الہی بھی جاتی رہی۔ آیت کریمہ کی روشنی میں سادہ لفظوں میں جس کو چاہتا ہے اس پر اپنی مہربانیاں اور رحمتوں کے رزق بڑھا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے گھٹا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری بات ہے۔ حقیقت کی دنیا میں جو تو نے اپنے رب کے خلاف جنگ کا استبل بجا دیا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو گھٹا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ ایمان کا منصب یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی چاہتوں میں، اس کی اطاعتوں میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں نہ کوئی گھٹنے کی بات ہے، نہ بڑھنے کی بات ہے، نہ مٹنے کی بات ہے، نہ پتے بننے اور سنورنے کی بات ہے۔ اس لیے میاں جی ان کے دلوں پہ ان کے رب کی تاجداری ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو روبرو پایا۔
احسان کرنے والے نے اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، دنیا ہی بدل گئی، سمتیں ہی بدل گئی، رخیں ہی بدل گئی۔ میری باہوں سے پکڑ کے میرے رب کے روبرو کیا۔ انوار و تجلیات کے سمندر میرے جسم کے ذروں سے نمودار ہوئے، کائنات میں خدا نے عبور دیے۔ اس آگ کو تسلیم کر، یہ محکم بھی ہے اور مسلم بھی ہے۔ جس بیکٹیریا کا اللہ تعالیٰ عنایت کریمہ میں تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ خبتی ذہن تھے، یہ کبتی ذہن تھے، یہ ظالم تھے، یہ ٹیکنالوجیاں لگاتے رہتے ہیں، ایک خدا سے چھوڑ کے کسی دوسرے خدا کو تلاش کرتے رہتے، یہ بہت ظالم تھے۔ کتنا سیدھا، کتنا سادہ، کتنا سچا، کتنا آسان اللہ کا دین ٹھکرا دیا۔ اگر تو اس کی چاہتوں کو قبول کرے اور خوش بھی ہو جائے، تجھے ٹیکنالوجیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی زبروں زیروں میں، کبھی شد و مدوں میں، اپنے ذہن کی خباستوں میں تم مخلوق ہو کے دار خلقیت میں قدم رکھتا ہے اور جل کر راک ہو جاتا ہے۔ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے اور اپنے ساتھ ساری کائنات کو مٹا دیتا ہے۔ تجھے ان تاریکیوں کی گندگیاں اور غلاظتاں اتنی راس آئیں کہ تو روشنیوں اور ضیاء پاشیوں سے نفرت کرنے لگا۔ کاش کہ تو رحم کر دیتا، تو معاف کر دیتا، اس خبتے ذہن کو تو بلائیوں کی طرف لے آتا، آپ علیہ السلام کی بات مان جاتا۔ وہ بھائی کسی سے غلطی ہو گئی ہے، کسی سے بھول ہو، کیا تو اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تھوڑا لے کے اس کے سر پہ مارنا شروع کر دے؟ کرو مہربانی اہل زمین پہ، تو امن کا دائی تھا، تو سلامتیوں کا منبع اور باغ تھا۔ تیری تخلیق پہ کائنات نازاں تھی، تو رب کی سنائی کا ایسا چمکتا ستارہ تھا، تو بچھڑیوں کو ملاتا تھا، خطا کار سے گزر کرنے والا تھا۔ تیرے آقا علیہ السلام نے تجھے یہی درس دیا تھا۔ آج جس گندی شہوت کی ٹیکنالوجی سے تو آقا علیہ السلام کی تعلیم کو بھول گیا، تو نے پیر خانے سجا دیے، بت خانے سجا دیے، تو مخلوق خدا پہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ ان درسگاہوں میں جا کے دیکھ میرے نالوں کو میرے رب سے کتنا دور کر دیا۔ ایک ایسی تعلیم تھی، آج کے دور کا کتنا سخت الویہ ہے کہ دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ پاک آیت کریمہ میں اپنے اختیار و اقتدار کی تجھے بات سمجھا رہے ہیں کہ کیا تجھے میں نے اسی لیے تخلیق کیا تھا کہ تو میرے ساتھ جنگ کرنی شروع کر دے؟ ہر شہوت اور مفاد، اس پر تیری ساری فرصتیں قربان ہو رہی ہیں، اگرچہ
میرے لیے تجھے فرصت نہیں تھی. میرا اختیار اقتدار تو مجھ سے نہ چھینتا. صاحب ایمان کا جو میں نے عرض کیا نا سب سے بڑا منصب. ایک نے کہا چلی اگر فرصت ہو تو ان کو دیکھ تو لے, اتنی تو فرصت رکھنا. وہ تو آپ وہاں کر رہے ہیں, وہ تو اپنے رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی شفاعت کا شفقت کا تاج ہے ان کے سروں پہ. خطا کار سے درگزر کرنے والا, وہ تو اللہ سے معافیاں مانگ رہے. تو تکبر کی ٹیکنالوجیاں تلاش کرتا رہا دنیا میں, کہیں آگے بڑھانے کی کہیں مٹانے کی. تجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ تیرا کوئی ماں بھی تھی, باپ بھی تھا, کوئی بچے تھے, کوئی بہن بھائی تھے. کیا تو اس لیے آیا کہ سب کوئی جہنم کی طرف دھکے دے دے کہ جہنم کی طرف لے کر جا؟ جب آپ علیہ السلام کی سلامتیوں کی درسگاہ کی طرف جب لایا جاتا ہے تو اس سے نفرت کرتا ہے. شرک کی ٹیکنالوجیوں میں اپنے تکبر پہ شیخیاں بگاڑتا ہے اور اکڑ اکڑ کے چلتا ہے. مجھے اپنے محلوں سے فرصت نہ تھی. میرا پاکہ زدہ انسان اپنی نان روٹی سے پریشان تھا دنیا میں. یہ میرے پیغمبروں کی طرز حیات ہرگز نہیں تھی. یہ تیرا ابلیسی فعل تھا. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ میری حکمت اور علم, اس خزانے کا میں مالک ہوں. قد بھی میں نے بنائے, رنگ بھی میں نے بنائے. تو نے تو قد خم لگا دیا. کبھی میرے بنائے ہوئے انسان پہ رنگ کی کیوری لگاتا ہے, کبھی قد کی کیوری لگاتا ہے. اس کے سینے کو نہیں دیکھتا جہاں اس کے رب کی تاجداریاں پھوٹ پھوٹ کے نمودار ہو رہی تھی. تو نے کیسے قبیلے بنائے, یہ کیسی سرداریاں اور مختاریاں تھیں کہ تجھے شرف کا مرض لاحق ہوا, تو صفحہ ہستی سے مٹ گیا. ان فی ذالک, اسی طرح ان فی ذالک, انہی روانیوں کے ساتھ, انہی حسین راستوں میں چلتے چلتے اس منصب کی بات ہو رہی ہے جو میرے آقا اور مولا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خلافت عرضی کا تاج اپنے غلاموں کو پہنا دیا. تو کیوں بخیلی کرتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان فی ذالک, ازل سے لے کے قیامت تک
سب عالموں کی فتوحات، سب عالموں کی تسخیر، یہ میں نے اپنے صاحب ایمان بندوں کے، ان کی سرفرازیوں کے لیے، ان کی تاجداریوں کے لیے، ان کے فتوحات کے لیے، کیونکہ میرا وعدہ تھا کہ حق کی ہمیشہ فتح ہوگی، کفر کا کام ہے مٹ جانا۔ کائنات کی روانیوں کو دیکھ، اپنے اندر کی کائنات کی روانیوں کو دیکھ، اللہ کی مخلوقوں کے لشکروں کو دیکھ، کمال اطاعت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، میرے وہ بندے جو صاحب ایمان ہوئے، جیدار ہوئے، سرفراز ہوئے، سردار ہوئے، انہیں میں نے خلعت سلطانی کا تاج پہنایا ہوا ہے زمین۔ وہ مٹنے کے لیے نہیں ہے، مٹانے کے لیے۔ ہر بت خانہ اور ہر قبر اس کے جگر کے وہ ٹکڑے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی شاہی عز و انکساری تھی، دیکھنے والے جب بھی تو انہیں دیکھتا، کبھی سجدے میں تھے، کبھی رکوع میں تھے، اپنے رب کے سامنے آؤ فغاں تھے، ان کی پیشانیوں سے میرا نور ٹپک رہا تھا۔ وہ بڑے شائستہ تھے، بڑے علیم تھے، سب کچھ لوٹا کے میرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کا تاج سجا کے، میرے پیغمبروں کی نزاکتیں اور صداقتیں قلب و نظر میں سما کے میرے روبرو کھڑے ہوئے۔ میرے یہ وہ بندے ہیں میری غیرت سے مرنے سے پہلے ہی دنیا میں مر گئے، انہوں نے میری غیرت کا حق ادا کر دیا۔ آج میرے مہمان خانوں کے دروازے ان پہ کھل گئے، ساری کائنات میرے حیرت ہے۔ اللہ جل شانہ کی حسن و جمال کے یہ حسین شاہکار ان حسین راستوں پہ چلتے ہوئے وہ پاکیزہ سامان اپنے بالوں پر میں سجائے ہوئے، اپنی سکھ چین کی دنیا میں زندہ جاوید ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نرمی عطا فرما، اللہ صبر عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ ہمیں کسی بھی شر سے محفوظ رکھ، اللہ ہمارے سینوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے دیس وطن کی حفاظت فرمانا۔ بارہا صبح پر نور کی اس محفل میں آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس بیٹھک کو یا اللہ ہمارے لیے راہ ہدایت بنا۔